حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگنے والا، ایک سائل آیا، کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، شیئا للہ۔ حضرت علی نے کہا اچھا بیٹھو، ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے حسن سے کہا جاؤ گھر جاؤ اور اپنی ماں فاطمہ سے کہہ دینا گھر میں جو کچھ بھی ہو دے دو، اس غریب کو، اس مجبور انسان کو دینا ہے۔ حضرت حسن گھر پہ گئے، سنیے، حضرت حسن گھر پہ گئے، امی سے کہا فاطمہ سے، امی ابو نے بھیجا ہے گھر میں جو کچھ بھی ہو دے دو، ضرورت مند کو دینا ہے۔ انہوں نے کہا یہ 6 درہم ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر یہ میں دے دوں گی تو شام کا کھانا، کل کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ یہی 6 درہم گھر پہ ہیں۔ حضرت حسن آئے اور اب کہا ابو امی ایسا ایسا بول رہی ہیں، 6 درہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر وہ دے دوں گی تو شام کا گزر بسر کیسے چلے گا اور صبح کا، کل صبح کا کیا ہوگا؟ فرمایا اپنی ماں سے کہہ دینا وہ 6 درہم دے دو۔ شوہر کا حکم تھا، بیٹا گیا، ماں ابو کہہ رہے ہیں وہ 6 درہم دے دو، وہ 6 درہم اٹھا کر دے دیے۔ جب باپ کا حکم ہے تو دے دیا، جب شوہر نے کہا تو دے دیا۔ 6 درہم لے کے آئے اور حضرت علی نے 6 درہم اس فقیر کو، اس غریب کو دے دیا، لو جو تھا وہ دے دیا۔ اب کچھ کام کرنے کے ارادے سے نکلے کہ شام کے لیے کچھ کماؤں، کچھ محنت کروں تاکہ روزی روٹی تو چلے، گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ جو کچھ تو تھا وہ تو سب غریب کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، اب شام کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک یہودی حضرت علی کے پاس اپنا اونٹ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اے علی اس اونٹ کو لینا چاہتے ہو تو لے لو، خرید لو۔ حضرت علی نے کہا بھائی میں خریدوں کہاں سے؟ خرید دوں گا تو پیسہ کہاں سے دوں گا؟ یہ اونٹ جتنے میں تم دو گے وہ قیمت میں کیسے دے دوں گا تمہیں؟ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اس نے کہا علی جب ہو جائے تب دے دینا، یہ اونٹ اپنے پاس رکھ لو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اور جب تم کل پرسوں نرسوں جب بھی اس اونٹ کو بیچو گے، جب یہ اونٹ بک جائے اور جب تمہارے پاس اس کا پیسہ ہو جائے، قیمت ہو جائے، تب تم مجھے ادا کر دینا۔ فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ قرض کے طور پر لے لیا اور طے ہوا 140 درہم۔ کتنے کا ملا؟ 140 درہم کا اونٹ حضرت علی نے لے لیا۔ اب حضرت علی اس اونٹ کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں چلے گئے، جہاں جانوروں کی منڈی لگا کرتی تھی اس منڈی میں چلے گئے، اس اونٹ کو فروخت کرنے لگے۔ اونٹ اتنا اچھا تھا اور بیچنے والا بھی اچھا تھا۔ حضرت علی نے اس اونٹ کو جب بیچا تو وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا۔ کتنے میں بک گیا؟ 200 درہم میں۔ اور خریدا کتنے کا تھا؟ 140 درہم کا۔ اس یہودی سے معلوم کر لیا تھا کہ تم رہتے کہاں ہو۔ اس یہودی کے گھر گئے، دروازے کو دستک دی، یہودی دروازے سے باہر نکلا، حضرت علی کو سامنے دیکھا، فرمایا علی کہیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ تم اپنی قیمت لے لو، 140 روپے کا تو تم نے درہم میں ہمیں اونٹ بیچا، یہ 140 درہم پکڑو۔ یہودی نے کہا اتنی جلدی؟ فرمایا اونٹ بک گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ زیادہ لیٹ کرنے سے کیا فائدہ، تمہاری قیمت تمہیں دے دیتا ہوں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، میں قرض دار نہیں مرنا چاہتا، اپنی قیمت پکڑو۔ 140 روپے اس کو درہم دیے اور 60 درہم بچے اس کو لے کر گھر آئے، اس کو لے کر گھر گئے۔ اس کو لے کر گھر پہنچے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم دے دیے۔ ادھر دیکھو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ میں نے تو 6 درہم دیے تھے۔ فرمایا فاطمہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فاطمہ اللہ فرماتا قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، مجھے پتہ بھی نہیں، میں نے تو خوف خدا سے لرز کر 6 درہم میں نے فقیر کو دے دیے تھے، غریب کو دے دیے تھے کہ اللہ کام آئے گا قیامت کے دن یہ صدقہ اور خیرات۔